السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں جو دنیا سے جانے والے شخص کو رخصت کرنے کا ایک بہت ستھرا اور بڑا عظیم طریقہ ہے، وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، تو اسے غسل دیا جائے اور پھر کفن پہنایا جائے اور اسے سامنے رکھ کے جنازہ پڑھا جائے اور پھر اسے دفنایا جائے۔ دفنانے کے بھی طریقے ہیں۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ تو پوچھنے پہ بتایا گیا کہ قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے اور 2 4 5 6 منٹ لگتے ہیں جنازہ پڑھنے میں، لمبی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں جہاں موقع ملے ہم اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اور نماز جنازہ لازمی پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جنازے کے بعد تدفین میں شریک ہو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث سنی تو بڑی حسرت سے کہنے لگے، ضیعنا قراریتا، ہم نے تو بہت قرات ضائع کر دیے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ ہم جنازے میں اخلاص نیت سے شریک ہوں، صرف منہ دکھانے کے لیے نہیں کہ جو میت کے لواحقین ہیں، وہ رساں ہیں، انہیں دکھا دیں کہ ہم بھی شریک ہیں۔ اور بعض لوگوں کو جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، طریقہ بھی نہیں آتا، اور بعض تو وضو بھی نہیں کرتے، چلے جی بس کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح سے اس بہترین موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، میت کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے اور خود بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات اس وقت کہنی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جنازہ پڑھانے کے ائمہ حضرات ہوتے ہیں، عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے وہ جنازے سے پہلے لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں۔ میت آگے رکھی ہوئی ہے اور لوگ انتظار میں کھڑے ہیں اور صاحب تقریر کر رہے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے اور میت کے مسائل کے حوالے سے اور جنازہ کی ترکیب کے حوالے سے اور نماز جنازہ کی دعائیں یاد کروانے کے حوالے سے۔ بھائی، جس نے ابھی تک دعائیں یاد نہیں کی ہیں تو جنازہ سامنے رکھ کر تقریر کرنے سے وہ جنازہ کی دعائیں کہاں یاد کریں گے؟ ان کو اتنی دیر میں کہاں یاد ہو جائیں گی؟ نماز جنازہ کا طریقہ بھی آپ بیان کرتے ہو ہر جنازے سے پہلے۔ تو دیکھیے، دین وہی ہے جو حضور سے ثابت ہے اور حضرات صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، اکابر و مشائخ کو دیکھا ہے، کہیں ایسا نہیں ہے۔ بس جنازے کی صفیں بن جاتی ہیں، حضرت تشریف لاتے ہیں اور تکبیر شروع کر دیتے ہیں، سب نیت کر لیں بھائی، اللہ اکبر، 4 تکبیریں پڑھی، جنازہ ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جنازہ آگے رکھ کے لمبے لمبے بیان کرنا یا چھوٹے بیان کرنا کہاں ثابت ہے؟ نماز جنازہ کی ترکیب بتانا کہاں ثابت ہے؟ ان کی دعائیں یاد کروانا کہاں ثابت ہے؟ جس بندہ خدا کو یہ توفیق نہیں ہوئی اب تک، تو آپ کے وہ 2 منٹ کے 10 منٹ کے بیان سے وہ یاد کر لے گا؟ اور پھر جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اور اکثر نماز جنازہ میں ٹھنڈک کا انتظام نہیں ہوتا، زیادہ کرتے ہیں پنکھے ہوتے ہیں، اور بعض تو عام گراؤنڈ میں، عیدگاہ میں، اس قسم کے قبرستان میں جنازے ہوتے ہیں جہاں پنکھا بھی نہیں ہوتا۔ شدت کی گرمی میں وہاں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو خدا را اس وقت بیانات کو چھوڑیے، بس لوگوں کو سے نیت کروائیے کہ سب نیت کر لیں، اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کا طریقہ اپنے درسوں میں بیان کریں، اس کے لیے الگ سے کورس کروائیں، سکھائیں لوگوں کو۔ تو یہ، اور جب حدیث میں ہے کہ جب جنازہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین میں، جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ائمہ و خطبہ حضرات، قبر تیار ہے، اب آپ کے 10 منٹ کا بیان اس کو 10 منٹ کی تاخیر سے قبر میں پہنچائے گا، تو یہ کہاں جائز ہے؟ تو اس لیے ایسے بیانات نہیں کرنے چاہیے، اور فکر آخرت کے اور بہت سے مواقع ہیں کہ اور مجلس رکھ لیں جو بدعت وغیرہ میں نہ آتی ہو، اس موقع پہ آپ یہ اپنے بیان کریں، طریقہ بیان کریں، لوگوں کو یہ سب کچھ سکھائیں۔
دعائیں یاد کروائیں، لیکن وہ موقع نہیں ہے یاد کرانے کا، نہ اس موقع پہ یاد ہوتی ہیں، نہ کوئی یاد کرتا ہے، نہ اتنی جلدی یاد کوئی کر سکتا ہے، نہ یہ طریقہ ہے۔ اور ایک چیز کو مسلسل کیا جائے جو ثابت نہ ہو تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ چلو دین کا حصہ نہیں سمجھتے آپ، لیکن طریقہ تو درست نہیں، بدعت نہ کہا جائے لیکن مناسب تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک اور پتہ نہیں کس نے یہ طریقہ شروع کیا تھا، معلوم نہیں، کہ جو لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ کوئی نیت نہیں ہے، ایسی کوئی الفاظ ثابت نہیں، بس نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ حاضر میت کی نماز جنازہ امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ دل میں ہو اللہ اکبر، تو یہ لمبی نیتیں یہ بھی ثابت نہیں، یہ بھی آپ لوگ کہلواتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی کہتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس کہ جی نیت کر لیں، نیت کر لیں، اور نیت یہی ہے حاضر میت ہے اس کی جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ جو نماز جنازہ ہے اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس بات سے شرکت نہیں کرتے کہ ہمارے حضرات علماء کرام بہت دیر لگا دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ جنازہ کا وقت کتنا ہے؟ 4 تکبیریں ہیں، 4 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن وہ اس کے لیے پہلے جناب وہ صفحے بنانے میں دیر لگتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے، طریقہ سمجھاتے ہیں، 7 منٹ 10 منٹ تو لوگوں کو کام ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ائمہ حضرات آپ کے ان بیانات کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو نماز جنازہ کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ اب بتائیے یہ محرومی کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے میری تمام حضرات سے، اپنے علماء کرام سے، فضلاء کرام سے، ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، سارے ہم ایک ہی فیملی کے ممبرز ہیں، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ تو جب آپ کسی بھی میت کی نماز جنازہ پڑھائیں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، بس بیانات کو جانے دیں اور آئیں اور کہیں جی نیت کر لیں۔ سب صفیں بن گئی ہیں، طاق صفیں ضروری بھی نہیں ہیں، جب 3 صفیں ہوں تو تب طاق کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی ادا میں سے ہے۔ زیادہ ہو جائیں تو پھر طاق ضروری نہیں ہے، کون گنتی کرتا رہے، کروا لیں تو ٹھیک ہے، اس کا اتنا اہتمام لوگوں میں ہو گیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس آئیں اور لوگوں سے نیت کروائیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تعالی ہمیں دین میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کوشش ہوتی تھی، یسروا ولا تنسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اختار ایسرہما، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا تو آپ نے ہمیشہ جو آسان کام تھا اس کا چناؤ کیا۔ تو بہت سی سختیاں ہیں جو خود ساختہ ہیں، ہم نے بنا رکھی ہیں۔ ما جعل اللہ فی الدین من حرج الدین یسر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لوگوں کو مذہب کے، اسلام کے، دین کے قریب لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان نیکیوں کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔